اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بانی پی ٹی آئی کے لیے ملاقات کے دروازے بند، مذاکرات کے دروازے بھی بند۔ حکومت نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے بات چیت کا موقع گنوا دیا ہے۔ اب کسی انتشاری دہشت گرد انتہا پسند سوچ رکھنے والے سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جسے بات کرنی ہے وہ پارلیمنٹ میں بات کرے، معذرت کرے، کہے کہ اس کے لیڈر نے گندے بیانات دیے، شرمندگی کا اظہار کرے، پھر غور کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے سوال پر عطا تارڑ نے جواب دیا کہ ان کے پاس نہ نشان ہے نہ جماعت، مرے ہوئے کو کیا مارنا، ان کی سیاسی اسپیس اور بیانیہ محدود کیا جائے گا، ان کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنا سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ملک کے خلاف بیانیہ بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ یہ ریاستی ریٹ بحال کرنے کا وقت ہے۔ جیل کے باہر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو مقدمات ہوں گے، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مزید کہا، بانی پی ٹی آئی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا، ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں تو کچھ نہیں، اس کی سیاست ختم ہو چکی، کسی کو پاکستان کی فوج اور عوام کے بیچ درار ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ It may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ریاست پاکستان کا موقف ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ افغان طالبان رجیم سے بات کرنے سے انکار نہیں کیا، بات چیت تو ہو رہی ہے۔ گورنر راج کا فیصلہ حکومت کرے گی، فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو جب بھارت نے حملہ کیا تو یہ کشکول لے کر چل پڑتے کہ آؤ بات کریں، بھیک سے سیکیورٹی نہیں ملتی۔ 3 دن پہلے دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے، وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں، حملے نہ کریں، آپریشنز نہ کریں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں۔ یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا، تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہ کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا۔ کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے، اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے، یہ تو کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے۔ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو، بات چیت کرو، ہنگامے کرو۔ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، کسی کی ذات بھی۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے to providing space to the terrorists and the فتنہ الخوارج؟ ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کہ کوئی ذہنی مرض ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ there are 2 reasons. One is جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ there is a terror crime nexus. وہاں پہ ہزاروں کا، کروڑوں کا، اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے، اس کے اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ۔ سینیٹر رانا ثنا نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے اب مذاکرات کے امکانات نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد لگتا ہے کہ حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں، بانی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے ہیں۔ رانا ثنا نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو ایوان میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وزیر اعظم کی پیشکش کو وہ تو واپس نہیں لے سکتے اور نہ ہی انہوں نے واپس لیا ہے۔ اس سے پہلے اپنے بیان میں رانا ثنا نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی جو پیشکش وزیر اعظم نے کی وہ آج بھی موجود ہے۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے۔ ملک کا دفاع اہم ہے، پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں انہوں نے کہا، پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں، اعتماد کے فقدان کو ختم کریں۔ تمام جمہوریت پسندوں سے اپیل ہے کہ وہ تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ میں ہمیشہ سے امید کرتا آیا ہوں کہ تناؤ کم ہو اور تعلقات میں بہتری آئے۔ آج آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی۔ میں اپیل کرتا ہوں کچھ نان اسٹیک ہولڈرز کا طرز عمل پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان تناؤ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ملک تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے نیوز کانفرنس میں فطری اور قدرتی رد عمل دیا گیا۔ اگر پی ٹی آئی والے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے، اس جنگ کو اپنا نہیں سکتے، شہیدوں کے جنازے نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بجائے ہندوستانی میڈیا کو پاکستان کے خلاف انٹرویوز دیتے ہیں تو پھر یہی زبان سنیں گے جو آج سنی ہے۔ پچھلے 4-5 سال میں حالات خراب ہونے کی ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پر ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کی بھارتی میڈیا سے گفتگو فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی۔ بھارت کے ساتھ کشیدہ ماحول میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹرویو دیا۔ آپ سمجھتے ہیں اتنے سخت الفاظ کا استعمال اور اتنی جارحانہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے انڈین میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دیٹ واز دا لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک۔ یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ آیا ہے، آج تعلقات بھی ایک قسم کے ختم ہوئے ہیں، جنگ ہوئی ہے، اور اس ماحول کے اندر انہوں نے ان کو ڈیلیبریٹلی انٹرویو دیا ہے۔ آج تک بتائیے کہ کسی شہید کا جنازہ جو ہے کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے پڑھا ہو؟ جنازہ نہیں پڑھتے، بھتا دیتے ہیں ان کو۔ ایون طالبان بھی تکلفاً جو ہے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے کیا وہ پی ٹی آئی نے اون کی ہے؟ کہ کہیں بھی نہیں کی۔ ہمارا کیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا ان کی سیاست ختم، پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا گیا ان کی سیاست ختم، نہیں ہوئی سیاست ختم۔ آج کہا گیا ڈی جے ایس پی آر کی طرف سے کہ عمران خان کی سیاست ختم، اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ آپ کو لگتا ہے سیاستدان کی سیاست ایسے ختم ہو سکتی؟ ہم نے 9 مئی نہیں کیا تھا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ کسی نے فوجی تنصیبات کے اوپر یا کنٹونمنٹ کے اوپر یا کور کمانڈر کے گھر کے اوپر پاکستان کی تاریخ کے اندر 78 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا؟ اگر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اونرشپ نہیں دے سکتے، شہیدوں کے جنازے نہیں پڑھ سکتے، ہندوستان کے جو ہے اس ماحول کے اندر ہندوستان کے ٹی وی میں پاکستان کے خلاف انٹرویو دیتے ہیں، تو آپ یہی زبان سنیں گے جو آج سنائی ہے انہوں نے؟ پچھلے 4-5 سال میں جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کی رسپانسبلٹی عمران خان کی ذات پہ آتی ہے۔ اگر آج جو ہے زبان جو بولی گئی ہے وہ اس لیے میں اس کو کہوں گا ٹھیک بولی گئی ہے کہ یہ الٹیمیٹ ایک قدرتی اور فطری جو ہے رد عمل تھا جو آج دیا گیا ہے۔ لاہور میں پیپسی پاکستان کی جانب سے نوجوان خواتین کرکٹرز میں کٹ بیگز تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ کٹ بیگز تقسیم کا عنوان اب ہے تمہاری باری رکھا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے جواد ملک۔ پاکستان میں گلوبل فن اوورسائٹ کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب مکمل کر لیا گیا اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد علی خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر شہزاد علی خان آئندہ 2 برس کے لیے اوورسائٹ کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ اوورسائٹ کمیٹی گلوبل فنڈز گرانٹس کے نفاذ اور شفافیت کی نگرانی کرتی ہے۔ کمیٹی ایچ آئی وی، ٹی بی اور ملیریا پروگرامز کی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ کمیٹی فنڈز کے استعمال اور مالی نظم و ضبط کی بھی نگرانی کرتی ہے۔ بھارتی دورے پر آئے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دفاع، توانائی اور فوجی تعاون مزید بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ مختلف خبر ایجنسیز کے مطابق ملاقات میں بھارت نے روس سے مزید S-400 میزائل سسٹم حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا، جبکہ بھارت اپنے پاس موجود روسی ساختہ Su-30 جنگی جہاز بھی اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت 68 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے اور بھارت 2030 تک اسے بڑھا کر 100 ارب ڈالر کرنا چاہتا ہے۔
اسرائیل کا جنگی جنون ختم نہ ہوا۔ اسرائیلی کابینہ نے سال 2026 کے بجٹ میں اسرائیلی افواج کے لیے $35 ارب کا بھاری بجٹ مختص کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی ووٹنگ کے لیے اب اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ بینک اسلامی کی جانب سے ریاض میں سعودی عرب میں تعینات پاکستان کے سفیر احمد فاروق کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر احمد فاروق نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی برادری کی کاوشوں کو بھی سراہا، جو عوامی سطح پر روابط مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بینک اسلامی کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران ہیج شیخ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 پروگرام کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا بینک اسلامی شریعت کے مطابق بینکاری کے عالمی ترقی کو آگے بڑھانے اور دنیا بھر کی کمیونٹیز کے لیے بامانی قدر پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بینک اسلامی نے سود سے پاک اسلامک فائنینسنگ کے فروغ اور کمیونٹی کی سطح پر وسیع تر اقدامات کی حمایت کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں کراچی بلوز نے قائد اعظم ٹرافی کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں دفاعی چیمپئن سیالکوٹ ریجن کو 218 رن سے شکست دے دی۔ سیالکوٹ کی ٹیم آخری دن 533 رنز کے ہدف کے تعاقب میں دوسری اننگز میں 314 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 39 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 36ویں دن کا احوال بتائیں گے ولید احمد۔ آرٹس کونسل کراچی میں دنیا بھر کی ثقافتیں ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں۔ موزمبیک تھیٹر گروپ کی ورکشاپ ہوئی۔ برازیل کی فوٹوگرافر وکٹوریا سینٹوس نے خوبصورت مناظر کیمرے میں قید کرنے کی باریکیاں سکھائیں۔ یونائیٹڈ کنگڈم کی فلم ہوم کی اسکریننگ ہوئی۔ میلے کے 36ویں دن کی منفرد بات یہ رہی کہ سجاول اور مکلی کے طلباء بھی ثقافتی سرگرمیوں کا حصہ بنے۔ ہم نے فرسٹ آف آل گیلری دیکھی، اس کے بعد سیمینار اٹینڈ کیا جس میں ہم نے آرٹسٹ تھا جس نے آرٹ کے بارے میں اس کی اہمیت بیان کی اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے آرٹسٹ سے کوشچنس پوچھے اور آج ہم نے آئے، ہم نے بہت سے جو ہے نا مختلف اچھے اچھے آرٹسٹ دیکھے، ہم نے ان کے جو ہے نا آرٹ بناتے ان کے دیکھے، ان کے جو ہے نا آرٹ بنے ہوئے دیکھے۔ فلسطینی تھیٹر آرٹسٹ مومن سعدی نے کھیل ایز اف اٹ ور اے ڈریم میں فلسطینی عوام کے دکھوں کا نقشہ کھینچا۔